اگر میں کہوں عبدالرافع کہ آپ کو ان 40 سوالات اور ان سے زائد فی الحال 40 سوالات کے سیر حاصل جوابات لینے کے لیے میں قائل کر دوں کسی کو، میں اسی پروگرام میں اوپن چیلنج کر دیتا ہوں، ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ کوئی اہل سنت عالم دین، مفتی، معظم، معلم، مدرس، خطیب، ذاکر میرے اس بھائی کو اہل سنت میں ہی رہنے دینے کے لیے اور اس کو اپنے اور ان کو دیکھنے سننے والوں کے لیے جو ان کو دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی مضبوط کرنے کے لیے ان 40 سوالوں کے جوابات جو وہ کہہ رہے ہیں موضوعات پہ دے دے اس پروگرام میں آ کے، تو پھر تو بات مان جائیں گے۔ آپ اس بات پہ متفق ہیں، ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ تحقیق کی بنا پر اہل تشیع اختیار کیا ہے، تو اگر میری تحقیق جو ہے اس کا مجھے اگر جواب مل جائے تو یقیناً جو ہے کہ میں اپنے جو فیصلے سے واپس آ سکتا ہوں، گنجائش ہے۔ بہت خوب، یہ جو وسعت ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہے، میں اس کا قائل ہوں اور میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میں نے پروگرام کے شروع میں حضرت سلمان فارسی کی بات کی کہ جب وہ آگ کی پرستش کے خانوادے یا اس گھرانے سے نکل کر راہب کی طرف گئے، جب انہوں نے کلیسا دیکھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ حرف آخر ہے۔ تب یہ بہت اچھی بات آپ نے کہ میں آپ کے ہی اس بیانیے کو لے کر اس پروگرام میں جتنے بھی حضرات دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں یہ پروگرام جائے گا، جن لوگوں تک یہ پہنچے گا، کلپ کی صورت میں یا پورے پروگرام کی صورت میں ان سے درخواست کرتا ہوں، میرا ایک سنی مسلمان بھائی ہے اور یہ سنی مسلمان بھائی اپنا مذہب تبدیل کرنے والا ہے، کر چکا ہے آلموسٹ۔ میں نے اسے آج ریکویسٹ کر کے اس پل روک کے یہ کہا ہے کہ بھائی ٹھہرو ذرا، آپ ان 40 سوالوں کے جوابات ہی تلاش کر رہے تھے نا جو آپ کو اب تک نہیں ملے، میں اس پروگرام میں ایک ایسے عالم کی تلاش کر رہا ہوں جو ان 40 سوالوں کے مطمئن جواب دے دے، ورنہ بدماشی بھی نہ ہو، دھمکی بھی نہ ہو، تڑیاں بھی نہ ہو، ناراضگی بھی نہ ہو، دوستانہ ماحول میں ان سوالوں کے جواب وہ آپ تک پہنچائے یا اس پروگرام میں آ کے دے، آپ مجھے، میں ساتھ میں رکھ دوں گا، بلکہ تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ یہ تو ہمارا ایک سنی بھائی بچ جائے گا اور ضرورت نہیں پڑے گی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں جہاں جو ہے وہیں رہے، جسے ایک عام محاورہ کہتے ہیں کہ اپنا چھوڑو نہیں اور دوسروں کا چھیڑو نہیں، میں اس کا بڑا 100% فالوور ہوں، اور میں تو کہتا ہوں اپنے کو بھی اتنا مضبوط بناؤ کہ دوسرا سوچے بھی نہیں چھیڑنے کے لیے اور سوچے بھی نہیں چھوڑنے کے لیے۔ اب ہمیں محبت اہل بیت میں 1000 جملے سننے پڑتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے قبول کیا ہے، ہم نے کبھی بھی کسی سے اس کا جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں لینا، جن سے لینا ہے ان کے سامنے سب کچھ ہے۔ تو میرا یہ بھائی عبدالرافع جو اہل سنت کا معروف شناخواں بھی ہے اور پڑھنے والا بھی ہے، انتظام محافل کا کروانے والا بھی ہے، اس نے کتنے حضرات کو، کتنے نعت خوان کو بلایا، پڑھوایا اور ان کی خدمت کی ہے۔ اس خدمت کے عوض اس کی یہ درخواست اور میری یہ درخواست اور ان کی اس راہ میں ایک آسانی کہ ان 40 سوالوں کا جواب، ان 40 موضوعات کا جواب دے کے اسے قائل کر لیں اور اسے مائل کر لیں، ورنہ ہمارے ہاتھ سے ایک بھائی نکل جائے گا۔ عبدالرافع صاحب، آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی عرض ایک اور کرنا چاہوں گا کہ الازہر یونیورسٹی کے ایک شیخ گزرے ہیں، شیخ احمد شتوت، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ اسلام کی جس طرح اسلام کے اندر شیعہ سنی 2 مذاہب ہیں اور سنی جو ہیں وہ 4 فقہ کے اوپر کھڑے ہیں، تو جو 5ویں فقہ امام جعفر الصادق ہے، یہ اہل سنت کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی، ان کی طرف سے شیخ احمد شتوت کا فتویٰ انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 5ویں فقہ امام جعفر الصادق علیہ السلام بھی اسلام کی فقہ ہے۔ تو اب یہ 5 فقہ اسلام، تو میں نے یہ جو 4 ہیں ان کو چھوڑ کے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی فقہ جو ہے اس کو اپنا